صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. روز و شب شام و سحر یہ وظیفہ ہے میرا. روز و شب شام و سحر یہ وظیفہ ہے میرا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. گردش ایام میں گر کر میں بالکل چور تھا. گردش ایام میں گر کر میں بالکل چور تھا. زندگی سے دور اپنے آپ سے بھی دور تھا. زندگی سے دور اپنے آپ سے بھی دور تھا. اس گھڑی مجھ کو تیرے در کا سہارا مل گیا. اس گھڑی مجھ کو تیرے در کا سہارا مل گیا. المدد رضا، المدد مولا رضا. یہ بھی شعر دیکھیں. کون ہے دل کی مرادیں جو یہاں پاتا نہیں؟ کون ہے دل کی مرادیں جو یہاں پاتا نہیں؟ آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ آتا نہیں. آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ آتا نہیں. ہم کو در سے آپ کے اوقات سے زیادہ ملا. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. جو طبیبوں کی نظر میں ہاں مریض لا علاج، جو طبیبوں کی نظر میں ہاں مریض لا علاج. دے رہی تھی موت کو بھی زندگی جس کی خراج. دے رہی تھی موت کو بھی زندگی جس کی خراج. وہ مریض لا دوا
وہ مریض لا دوا در پر تیرے اچھا ہوا، در پر تیرے اچھا ہوا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ یہ بھی دیکھیں بطور خاص، مل نہیں سکتی میرے مولا تیری کوئی مثال، مل نہیں سکتی میرے مولا تیری کوئی مثال، جان احمد روح حیدر فاطمہ زہرا کا لال، جان احمد روح حیدر فاطمہ زہرا کا لال، اے شہنشاہ خراساں، اے شہنشاہ خراساں، ابن شاہ کربلا، ابن شاہ کربلا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ یہ بھی دیکھیں، ڈوبتی کشتی کو طوفان میں کنارہ مل گیا، ڈوبتی کشتی کو طوفان میں کنارہ مل گیا، غم کے مارے بے سہاروں کو سہارا مل گیا، غم کے مارے بے سہاروں کو سہارا مل گیا، میر نے بے ساختہ، میر نے بے ساختہ روتے ہوئے جس دم کہا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ نعرہ تلوار، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار، صلی اللہ محمد۔ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ حبیبان گرامی، اسلام ایک اللہ کا پیغام ہے، اسلام ایک مذہب کا نام ہے، اسلام ایک دین کا نام ہے۔ جس مذہب کو، جس دین کو، جس الہی قانون اور اصول کو اللہ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کے واسطے اسی کے واسطے انبیاء آئے جو دین لے کر کے آئے، یا قانون ہے وہ قانون کے بتانے والے اور قانون کے سمجھانے والے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی کے ذریعے سے جو 1,24,000 انبیاء ہیں، مختلف زمانوں میں جب سے آغاز کائنات ہوا، یعنی انسانیت کا آغاز ہوا، تو اس میں آپ غور فرمائیے کہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے زمانے کو بغیر ہادی کے چھوڑا، ایک لمحے کے واسطے۔ اس لیے کہ اگر اس وقت یہاں پر روشنی ہے اور اس روشنی میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ایک لمحے کے واسطے اندھیرا ہو جائے تو اس ایک لمحے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک لمحے کی ذمہ داری کس کے سر جائے گی؟ ویسے ہی انسانیت ہو اور رہبری نہ ہو
تو اس زمانے میں اور اس موقع کی ذمہ داری کس کے سر جائے گی؟ اسی کے واسطے اللہ نے انتظام یہ کیا کہ پہلے اللہ نے ہادی بھیجے، اس کے بعد ہدایت پانے والے بھیجے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلے حضرت آدم تشریف لائے، اس کے بعد نسل آدم ہے، اس کے بعد سلسلہ ہے، اس کے بعد آغاز ہے کہ آدم ہیں، نوح ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، حضور سرور کائنات ہیں، 1,00,000 تو اور فرمائیے گا عزیزان گرامی، اللہ نے زمانے کو ایک لمحے کے واسطے بھی بغیر ہادی و بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا۔ پہلے حضرت آدم آئے، اس کے بعد آدمی ہے، اس کے بعد انسانیت ہے، پہلے رہبر ہے اور اس کے بعد انتظام ہے۔ لیکن جب یہ سلسلہ 1,24,000 نبیوں میں چلتا رہا تو اب اس کو ہم کیسے مان لیں کہ وہ نظام، وہ الہی دستور جس کے لیے قرآن میں یہ اعلان ہو گیا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، تو 1,24,000 میں تو کوئی نظام نہ بدلے، 1,24,000 میں تو دستور نہ بدلے، 1,24,000 میں تو اصول نہ بدلے، 1,24,000 میں تو قانون نہ بدلے، اور محمد کی آنکھ بند ہوتے ہی قانون بدل جائے۔ صلوات بھیجتے محمد۔ جہاں رسول کی آنکھ بند ہوئی اور رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی قانون بدل گیا، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اصول بدل گیا، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی دستور بدل گیا۔ کیا اللہ نے وہی اس بات کا اعلان کیا کہ اب ہمارا اصول بدل گیا ہے، دستور بدل گیا ہے، قانون بدل گیا ہے، طریقہ بدل گیا ہے؟ کہا نہیں، یہ تو الہی قانون ہے، جو آج بن گیا وہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم غدیر کے قائل ہیں اور عالم اسلام رسول کے بعد اس سلسلے کے قائل ہے جس کو خود مسلمانوں نے شروع کیا تھا۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو عزیزان گرامی، ادھر اگر ہم نے نظر دوڑائی تو 1,24,000 ہمیں ہادی ملے، 1,24,000 ہمیں ہدایت کرنے والے ملے، 1,24,000 ہمیں وہ رہبر ملے جو اللہ کا پیغام لے کر کے ہمارے درمیان آتے رہے۔ اور اس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا، جب قانون آ چکا، جب یہ آیت آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، تب اس کے بعد سلسلہ ہدایت کا چلا۔ مگر اب اس میں ہدایت کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تھی۔ اور کیجیے گا عزیزان گرامی، دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ دین کے لانے والے، یہ دین کے بچانے والے، وہ دین پہنچانے والے، یہ اپنی جان دے کر کے دین کو محفوظ رکھنے والے۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو اس کے واسطے 12 امام جن کی خبر حضور سرور کائنات جن کے بارے میں ہمیں رسول اللہ نے بتایا کہ دیکھو میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ رسول نے نام بتائے، پتے بتائے، لقب بتائے، کون کس کے بعد آئے گا یہ خبر بھی رسول نے دی کہ میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسن کے بعد حسین ہوں گے، حسین کے بعد علی بن الحسین ہوں گے۔ سلسلہ چلتا رہا، رسول نام بتاتے رہے، اور آخر میں فرمایا کہ سنو میرے بعد وہ آئے گا، آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کا لقب میرا لقب ہوگا، وہ آئے گا اور آ کے دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ اور سمجھیے گا، دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔
اب یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں اور آپ غور فرمائیے کہ دیکھیے ہم ہیں 1400 برس بعد کے مسلمان، ہم امامیہ ہیں، اماموں کے ماننے والے ہیں، ہم اس دور میں ہیں جس دور میں امامت حجاب غیب میں ہے، پردے میں ہے، غیبت کبریٰ کا زمانہ۔ رسول اللہ نے آج سے 1400 برس پہلے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد علی ہیں، علی کے بعد حسن ہیں، حسن کے بعد حسین ہیں، پورا سلسلہ رسول اللہ نے 1400 برس پہلے بتایا، یعنی وہ سلسلہ کے جو آنے والا ہے اس کی خبر رسول اللہ نے دی۔ تو ہم چونکہ اس امام کے زمانے میں ہیں جو امام پردے میں ہے، جو امام حجاب غیب میں ہے، لہذا آج جب ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بچہ تم بیٹا اماموں کے نام بتاؤ، تو وہ اماموں کے نام ویسے ہی ہمیں سناتا اور بتاتا ہے جیسے رسول اللہ نے ہمیں بتایا۔ پہلے امام کون ہیں؟ دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، پانچویں امام، آٹھویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، 12ویں امام۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑے ہو کے اماموں کے نام پہلے سے لے کے آخری امام تک، 12ویں امام تک بتا دے گا۔ آج آپ کو نہ حیرت ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی فکر ہوتی ہے، بلکہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ رہبر ہیں، یہ رسول کے جانشین ہیں، یہ رسول کے خلیفہ ہیں، کوئی بھی رتی برابر بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیے کہ آج سے 1400 برس پہلے جب رسول اللہ نے 12 کے نام بتائے تھے، جب رسول نے 12 کی خبر دی تھی، ان کے زمانے میں کئے تھے؟ 12 اماموں کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں کئی امام تھے؟ 12 میں کے 3 امام رسول کے زمانے میں۔ وہ الگ بات ہے کہ رسول کے بعد جب سلسلہ چلے گا تو 3 ہوں گے، لیکن 12 اماموں میں کتنے اماموں نے رسول اللہ کے سامنے موجود تھے؟ کتنے امام تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا؟ 12 میں کیا 3؟ مولا علی، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ تو کتنے پرسنٹ، اگر اس کو آپ پرسنٹیج میں کیلکولیٹ کیجئے تو کتنے پرسنٹ اماموں نے رسول کی زندگی، اپنے زندگی میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول کی زیارت کی، یا رسول اللہ کی حیات میں کتنے پرسنٹ امام ہمارے درمیان تھے؟ کیا بھائی 25%؟ 12 ہے نا، تو 12 میں 3 25%، تو 25% ہے رسول کے زمانے میں، 75% ہے رسول اللہ کے بعد۔ غور کیجیے گا، رسول اللہ کے بعد ہے 75%۔ لیکن اب یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ادھر کا انتظام ہے نہیں تو اور کیا ہے کہ جس انداز میں، جس صورت سے، جس ترتیب سے، جس طرح سے رسول اللہ نے ہم کو فہرست دی ہے، وہی فہرست اماموں کی آخر تک ہم کو ملتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے بنے ہوئے نہیں ہے بلکہ ادھر سے بن کے آئے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا بنا ہوا ہو، دنیا کسی کو بنائے، تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ کل کون آئے گا؟ دنیا میں گھرانے ہیں، بادشاہوں کے گھرانے، سلاطین کے گھرانے، ایشور کشاؤں کے گھرانے، کتنے گھرانوں کی تاریخ تو آپ کے ہندوستان کے اندر موجود ہے بادشاہوں کی۔ مغل سلاطین ہمارے ملک کے اندر ہی ہیں۔ نہیں معلوم؟ آج ایک بچے سے کہیے کہ مغل امپائر کون کون ہیں، کون کون گزرے، تو فوراً نام لے لے گا۔ بابر، ہمایوں، اکبر، نام لیتا ہوا چلا جائے گا۔ لیکن جس وقت ہندوستان میں بابر آیا اور بابر نے آ کے ہندوستان میں حکومت قائم کی،
تو اس وقت کون بتائے گا کہ بابر کے بعد ہندوستان میں حکومت کس کی ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اس کے بعد کس کی ہوگی؟ اس کے بعد کس کی ہوگی؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا. یعنی آپ پہلے نہیں بتا سکتے، آپ پہلے نہیں بتا سکتے. ہم یہ دنیاوی معاملات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ بعد رسول لے جا کر کے دیکھیے، بعد رسول کس کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوگی، یہ رسول کی زندگی میں طے ہی نہیں تھا جو مسلمانوں نے کیا. توجہ چاہوں گا رانا گرامی، دوسری منزل پہ کس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی؟ اور چلیے دوسری منزل تک یہ معاملہ چلا، اس کے بعد جب معاملہ آیا تیسری منزل پر کس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی؟ زمانہ تو علی کے پاس آیا تھا، دنیا تو علی کے دروازے پر آئی تھی. آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے یا علی، مگر ہماری کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو آپ کو ماننا پڑے گا. وہ الگ بات ہے کہ علی نے شرطوں کا انکار کر دیا کہ جو شرطیں تم کہہ رہے ہو ان شرطوں کے اوپر بیعت نہیں ہوگی، تمہاری بتائی گئی شرطوں پر علی کی بیعت نہیں ہوگی، بلکہ خود علی کی شرطیں ہوں گی جن کے اوپر بیعت ہوگی. زمانہ آگے بڑھ گیا، چوتھی منزل پر دنیا پھر علی کے دروازے پر آئی، آ کے علی کے ہاتھ پر بیعت کی. تو چلیے اگر علی تیسری منزل کے اوپر راضی ہو جاتے اور زمانہ علی کے ہاتھ پر بیعت کرتا تو ترتیب خلافت بدلی بھی ہوتی کہ نہ ہوتی؟ سلام ہے کیا؟ ترتیب خلافت بدلی نہیں ہوتی. مگر عزیزان گرامی ترتیب خلافت تو بدل سکتی ہے، ترتیب امامت نہیں بدل سکتی ہے. سلام ہے کیا؟ چنانچہ اسی ترتیب اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے 8ویں امام علی جن کی آج شب شہادت ہے اور جن کا تابوت آپ کے سامنے ہے اور جن کی مجلس میں آپ تشریف فرما. جو رسول نے ترتیب بتائی، جو رسول نے سلسلہ بتایا، جو رسول نے کڑی بتائی، اسی سلسلے کی ایک کڑی امام علی رضا علیہ السلام. اور عزیزان گرامی دیکھیے امامت وہ ہے جو دین کے بچانے والی ہے، دین کی حفاظت کرنے والی، جیسا رسول چھوڑ دیے. امام رضا غریب علیہ السلام نے اپنے جد کے پیغام کو بچایا، اپنے جد کے دین کو بچایا اور ہجرت کر کے بچایا. زمانہ کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، ابھی 7ویں امام تک زمانے نے ظلم ڈھائے. ہمارے 7ویں امام کی پوری زندگی قید خانے میں گزری، پوری حیات قید خانے میں، یہاں تک کہ شہادت بھی قید خانے میں ہوئی. لیکن 7ویں امام کے بعد جب 8ویں امام کا زمانہ آیا تو اب حکومت اپنا رنگ بدلتی ہے. جیسے گرگدان اپنا رنگ بدلتا ہے ویسے ہی حکومتیں بھی اپنا رنگ بدلتی ہیں، حکومتیں بھی اپنا رنگ بدلتی ہیں. ہوشیار وہی ہے کہ جو پہچان لے کہ اس وقت جو رنگ بدلا ہوا ہے یہ کس مسئلے سے ہے، اس وقت جو رنگ بدلا ہوا ہے وہ کس مسئلے سے ہے. حکومتیں اپنا رنگ بدلتی ہیں. 6 امام تک، 6 امام کے ابتدائی زمانے تک دور بنی امیہ ہے. بنی امیہ کا زمانہ، جو بادشاہ ہے بنی امیہ کے بادشاہ ہیں، جو سلاطین ہیں بنی امیہ کے سلاطین ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں. انہوں ہی نے مولا علی کو شہید کرایا، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لیے زہر بھیجا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، انہوں نے ہمارے 4تھے اور 5ویں امام کو شہید کیا. ان کے دامن کے اوپر داغ ہے
اماموں کے قتل کرنے کا، ان کو شہید کرنے کا، ان پر ظلم کرنے کا۔ اور فرمائیے گا علی جان گرامی، اب اس کے بعد حکومت بدلتی ہے، بنی امیہ ختم ہو گئے، ان کا زوال ہو گیا، بنی عباس اقتدار میں آ گئے۔ چھٹے امام کے زمانے میں بنی امیہ کا زوال ہوا اور بنی عباس اقتدار میں آئے۔ اب جب حکومت بدل گئی، وہ بنی امیہ، یہ بنی عباس، اور جب ہم اونچے پر چلے جائیں سلسلے میں دادا اور پر دادا اور سگڑ دادا کے اوپر، تو وہاں پر جا کر کے جو ان کے بزرگ ہیں وہی ان کے بزرگ ہیں، جو بنی عباس کے بادشاہ کے بزرگ وہی ان کے عباس ابن عبد المطلب، جناب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا، یعنی جب رسول اللہ اور مولا علی کے دادا تک کے شجرہ پہنچے گا اوپر تک، تو وہاں پر جو ان کے دادا ہیں وہی ان کے دادا ہیں۔ اب حکومت بدل گئی، اب جب حکومت بدل گئی تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کوئی ظلم نہ ہوتے، ان پر ستم نہ ہوتے، ان کو ایذا نہ دی جاتی، ان کو پریشان نہ کیا جاتا، ان کو نہ چھیڑا جاتا، ان کو آرام سے چین سے رہنے دیا جاتا۔ ایسا نہیں ہوا۔ 7ویں امام کو پوری زندگی قید رکھا گیا، 6ٹھے امام کو زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد حکومت نے گرگدان کی طریقے سے رنگ بدلا کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی پیش کی کہ ہم آپ کو ولی عہد بناتے ہیں، جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب آپ ولی عہد ہیں اور ہمارے بعد حکومت آپ کو ملے گی۔ عزیزان گرامی، امامت وہ ہے کہ جو اس بارگاہ سے علم لے کے آتی، امام وہ ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے، امام وہ ہے جو ادھر کا علم بھی رکھتا ہے، ادھر کا علم بھی جانتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، پاس بھی جانتا ہے، فیوچر بھی جانتا ہے۔ امام نے جواب دیا کہ تیری حکومت مجھ تک پہنچے گی نہیں، اس لیے کہ میری عمر تجھ سے کم ہے۔ لیکن بادشاہ کا اصرار ہوا اور امام نے ولی عہدی کو قبول کیا، ولی عہدی کو قبول کیا۔ یہ بھی مصلحت امامت ہے عزیزان گرامی کہ امام نے ولی عہدی کو قبول کیا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ بادشاہت اور ولی عہدی کو قبول کیوں کیا، کیسے کیا؟ بالکل امام نے اسی طرح ولی عہدی کو قبول کیا کہ جیسے 4تھی منزل پر علی نے خلافت کو قبول کیا تھا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اگر 4تھی منزل پر علی خلافت کو قبول نہ کرتے تو دنیا کہتی کہ آئے تو تھے ہم خلافت لے کے علی کے دروازے پر، علی نے قبول ہی نہیں کیا۔ اب آپ ہم کو تو دوش دے رہے ہیں، ہم ہی تو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، ان سے کہیے انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا۔ ویسے ہی ہمارے 8ویں امام نے ولی عہدی کو قبول کیا۔ اگر قبول نہ کرتے تو مورخ یہی لکھتا وہ تو ان کو بادشاہ بنا رہے تھے، ولی عہد بنایا تھا۔ بادشاہ کی موت کے بعد امام رضا بادشاہ ہوں گے، مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال امام نے قبول فرمایا، ولی عہدی کو قبول کیا، اور ولی عہدی کو قبول کرنے کے بعد امام چلے، مدینے میں ہجرت کر کے چلے سرزمین ایران کی طرف۔ امام رضا علیہ السلام مدینے سے ہجرت کر کے چلے۔ امام رضا علیہ السلام نے مثل حسین مدینہ چھوڑا، جیسے حسین نے مدینہ چھوڑا پھر دوبارہ مدینے نہ آئے، ویسے امام رضا نے جس طرح مدینہ چھوڑا تو پلٹ کے دوبارہ مدینے آنا نصیب نہ ہوا۔ مثل حسین مدینہ چھوڑا، اور جب پہنچے ہیں ایران کی سرزمین پر
تو وہاں مجمع استقبال کے واسطے موجود ہے۔ اور وہ مشہور معروف حدیث عزیزان گرامی جو آپ کی سنی گئی، حدیث سلسلۃ الذہب، جو امام نے ارشاد فرمائی کہ جب امام کی سواری نیشاپور پہنچی، اور نیشاپور میں بہت بڑا مجمع تھا، مورخ موجود تھے، قلم کاغذ لیے ہوئے لوگ موجود تھے، امام کی سواری کو مجمع نے گھیر لیا، امام سواری پر سوار ہے، محمل پر چادر پڑی ہوئی ہے، لوگ سواری کو گھیرے ہوئے ہیں، لوگوں نے درخواست کی، فرزند رسول ہم زبان رسول سے حدیث رسول سننا چاہتے ہیں، ہم زبان رسول سے سننا چاہتے ہیں، ہم اس زبان سے سننا چاہتے ہیں جس زبان سے ہم نے لا الہ الا اللہ سنا ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام نے تاریخ لکھتی ہے کہ چادر کو الٹا، لوگوں نے جمال مبارک کی زیارت کی، اور عالم یہ تھا، چہرے پر نور کی کیفیت یہ تھی کہ لوگ دیکھ کے بے اختیار رونے لگے، لوگ دیکھ کے بے اختیار گریا کرنے لگے، اتنا نورانی چہرہ مبارک کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی، اور حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ فرمایا کہ سنو، میں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا، سلسلے کو سلسلے سے ملایا، کڑی کو کڑی سے ملایا، لا کے سلسلے کو رسول اللہ پر تمام کیا، اور رسول اللہ تک سلسلے کو لے کے آئے، اور فرمایا کہ حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، من دخل حسنی آمنا بمن عذابی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سلسلہ رسول سے بڑھا ہے اللہ کی طرف۔ اب عزیزان گرامی، نیشاپور میں رسول اللہ کی حدیث امام نے نہیں سنائی، بلکہ اپنے سلسلے کو رسول تک ملایا، اور رسول کے سلسلے کو خدا تک ملا دیا۔ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ قلعہ، من دخل حسنی آمنا بمن عذابی، میرے عذاب سے امان میں آ گئے، بچ گئے، امان میں آ گئے۔ لیکن بے شرط و شروط، لیکن ایک شرط کے ساتھ اور کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ انا من شروطہا، میں ان شرطوں میں کی ایک شرط ہوں، میں ان شرطوں میں کی ایک شرط ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث بھی ہے، اور ذرا غور سے آپ دیکھیے تو کلمہ بھی اسی میں چھپا ہوا ہے، ہمارا کلمہ بھی اسی میں چھپا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن بے شرط ہا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ شرط اقرار رسالت محمد ہے، محمد الرسول اللہ، وَأَنَا وَمِن شُرُوطِهَا، اور کچھ شرطوں کے ساتھ۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ وہ شرطیں امامت کی شرطیں ہیں، امامت کی شرطیں ہیں، علی ولی اللہ کی شرطیں اسی شرطوں میں شامل ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا ہے۔ خدا کی قسم، انہوں نے تبلیغ کی،
اور امام علی رضا علیہ السلام ہی کے ذریعے سے دین کے محافظ تو نہیں ہیں، شیعت کی حفاظت بھی ہوئی، شیعت کی حفاظت بھی ہوئی، چاہنے والے، ان سے محبت و عقیدت رکھنے والے، ان کے خاندان والے بادشاہوں کے ظلم سے بھی محفوظ۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے ہاتھ میں بس بات کو مختصر کہ ہم انہی بے کس کا غم مناتے ہیں اور انہی بے کس کی یاد۔ آج زمانہ اتنا خراب ہے، پوری دنیا ایک بھیانک بیماری کی چپیٹ ہے، لیکن میں نے اکثر جب سے یہ معاملہ چلا، آن لائن جن مجلسوں کو خطاب کیا، میں نے اس میں اکثر ایک بات کہی، اور وہ یہ تھی کہ دیکھیے، دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، مجلس حسین ہو رہی تھی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ اس واسطے کہ آج بیماری کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے امام باڑوں میں، مسجدوں میں، درگاہوں میں، کربلاؤں میں تالے لگے، ہم جمع نہیں ہو سکتے، سوشل گیدرنگ نہیں ہو سکتی، سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بے شک جو میڈیکل گائیڈ لائن ہے ہمیں اس کو ماننا ہے، اس واسطے کہ مراجع کرام نے بھی اس کے ماننے کا ہمیں حکم دیا، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جو ڈاکٹروں کی طرف سے اور میڈیکل گائیڈ لائن ہے اس کو ہم کو ماننا۔ تو ایک بات میں نے کہی کہ دیکھیے، آج ہم اپنے گھروں میں ہیں، مگر اپنے گھروں میں اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دروازوں کو پہرا نہیں لگا ہوا ہے، دروازوں کے اوپر ہمارے حکومت کے پہرےدار نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہیں تو اپنی مرضی سے ہیں، اپنے بچاؤ میں ہیں کہ خود نہ بیمار ہو جائیں، دوسرے کو نہ بیمار کر دیں، ہم سے انسانیت کے واسطے خطرہ نہ ہو، مگر ہم اپنے گھر میں رہ کے عزاداری کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مولا علی کی شہادت کی تاریخیں گزری، ہم نے اپنے گھروں میں رہ کر کے عزاداری کی، مولا علی کا غم منایا، شبوں میں مجلسیں کی، آن لائن کی، گھروں میں رہ کر کے کی، ہمارے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے، کسی قسم کی روک تو نہیں ہے۔ تو جب بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں عزاداری نہیں رک سکی تو اس زمانے میں عزاداری کیا رکے گی، اس دور میں کیا رکے گی؟ اور پھر ایک بات عزیزان گرامی، اور بات کو تمام کروں کہ بے شک ہم کو تو ماننا ہے، اس لیے بھی یہ صحت کے واسطے، اور مراجع کرام نے ہمیں حکم دیا ہے میڈیکل گائیڈ لائنز کو ماننے کا، اس پر عمل کرنے کا، یہ ہمارے واسطے، آپ کے واسطے یہ ضروری ہے، وہ بات ٹھیک ہے، مگر کسی کی چیز میں عقیدہ بھی ہوتا ہے، عقیدہ بھی کچھ ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بے شک میڈیکل گائیڈ لائنز کو تمام لوگ مانتے ہیں، مان رہے ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، مجلسوں میں، یہاں مجلس میں آپ حضرات موجود ہیں، ماسک پہنے ہوئے ہیں، اپنے چہرے پر لگائے ہیں، یہ میڈیکل گائیڈ لائنز کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اب آئیے ذرا سی عقیدے کی ایک بات ہے، عقیدے کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں، امام حسین کے معاملے میں، عزاداری کے معاملے میں ساری میڈیکل جو گائیڈ لائنس ہے اور میڈیکل سائنس ہے وہ رکھی رہ جاتی ہے،
ہمارے پاس اس کی ایک دلیل ہے اور بڑی مضبوط دلیل ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے کہ امام حسین کا معاملہ جو ہے وہ سب سے الگ ہے، اہل بیت کا معاملہ سب سے الگ ہے، اس لیے کہ دنیا وقت کی محتاج ہوتی ہے، حسین ابن علی کا معاملہ وقت کا محتاج نہیں ہے، وقت خود ان کا محتاج ہے نا، وقت ان کا محتاج ہے، یہ وقت کے محتاج نہیں ہے۔ ویسے ہی میڈیکل سائنس کے معاملات ہے۔ اب آئیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے عقیدے کے سلسلے میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، دیکھیے میڈیکل سائنس کی میں بات نہیں کرتا، میڈیکل سائنس کو ماننا چاہیے، ان کے جو WHO ان کی جو گائیڈ لائنس ہیں ان کو ضرور ماننا چاہیے، اس لیے ان کے ماننے کے واسطے ہمارے مراجع نے بھی حکم دیا ہے، مگر اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم فرش اعلیٰ پر آ کر کے بیٹھ گئے تو ہمیں کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، اور کیجیے گا ہمیں کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، بلکہ بیماری کا علاج ہے فرش اعلیٰ پر، بیماری کا علاج ہے فرش اعلیٰ پر۔ اگر کوئی بیمار ہے فرش اعلیٰ پر آ جائے تو اس کو صحت مل جائے گی، اس کو شفا مل جائے گی، اس کی بیماری دور ہو جائے گی، وہ صحت مند ہو جائے گا۔ ہمارے پاس دلیل ہے اور دلیل ہمارے پاس بڑی مضبوط ہے، اس واسطے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب زنجیر اور قمع کا ماتم ہوتا ہے تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک نے ایک زنجیر لگائی تو دوسرے کو اس سے ماتم نہیں کرنا چاہیے، سوئی سے انجیکشن اگر ایک آپ کے لگایا گیا تو وہ پھینک دی جاتی ہے، اس سے دوسرے کے نہیں لگایا جاتا، مگر یہاں پر میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے کہ آپ نے قمع لگائی، آپ سے لے کے میں نے لگائی، مجھ سے لے کے انہوں نے لگائی، اس زنجیر سے میں نے ماتم کیا، مجھ سے لے کے آپ سے ماتم کیا، آپ نے لے کے تیسرے نے ماتم کیا۔ اب یہاں پر میڈیکل سائنس کہاں چلی گئی؟ اب یہاں پر میڈیکل سائنس کہاں ہے؟ نہ کسی کے ٹیٹنس ہوا، نہ کسی کے کوئی بیماری ہوئی، بلڈ گروپ الگ الگ ہیں، نہ کسی کا خون جما، نہ کوئی تھکا ہوا، نہ کوئی بیمار ہوا، نہ کوئی مرا، وہی ایک چھری ہے، وہی ایک زنجیر ہے، وہی ایک قمع ہے، اس سے تمام عزادار ماتم کر رہے ہیں۔ جب ہم ڈاکٹر کیا جائیں تو وہ اسٹرلائز کر کے سوئی ہمارے لگائے اور اس کے بعد اس کو پھینک دے۔ جب ہم زنجیر کا ماتم کریں تو کون اسٹرلائز کر کے لاتا ہے جو ماتم کرتا ہے؟ کون اسٹرلائز کر کے لاتا ہے تو ماتم کرتا ہے؟ تو جس طریقے سے زنجیر اور قمع کے ماتم میں میڈیکل سائنس فیل ہوتی ہے، ویسے ہی کرونا میں بھی میڈیکل سائنس فیل ہو جائے گی۔ سلام بھیجے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، سائنٹسٹ کاپتے ہیں، تسراتے ہیں، کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، ارے یہ کیا ہو رہا؟ اتنی سی سوئی لگائی جاتی ہے باری، اس کو تو اسٹرلائز کر دیا جاتا ہے۔ ایک انجیکشن اگر آپ کے لگایا جائے اس سوئی سے تو دوسرے کو لگایا نہیں جاتا۔ وہ اتنی بڑی بڑی چھریاں اور اتنی بڑی بڑی تلواریں، کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت وہ ہیں جو پورے نظام کے مالک ہیں۔ پورا جو نظام چل رہا ہے، پورا جو سسٹم ہے، اس کے مالک ہے۔ کبھی نوکر مالک کے خلاف نہیں جاتا، یہ کائنات کے مالک، اور انشاءاللہ وہ زمانہ قریب آ گیا۔ ایام ازاں میں بہت زیادہ وقت نہیں، آج 22 تاریخ گزر گئی،
چند دن ادھر ہیں اور اس کے بعد ذی الحجہ کی 29ویں تاریخ کو ہمارے گھر میں آقا تشریف لے ہی آتے ہیں. آقا تشریف لے آتے ہیں ادا خانے تک. بس عزیزان گرامی، یہی وہ بے کس ہے، یہی وہ مظلوم ہے، یہی وہ غریب ہے. ہم ہر نماز کے بعد اس پر سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الغرباء. ہاں عزیزان گرامی، امام کا تابوت ہمارے سامنے ہے. جب کافی عرصہ گزر گیا، بہن بے قرار ہوئی، بھائی کی محبت اور بھائی کی یاد میں چلی کہ بھائی سے ملاقات کریں، چل کے بھائی سے ملیں. اس لیے کہ بھائی سے ملاقات کے لیے مدینے میں چین نہیں آ رہا ہے. تو بھائی سے ملاقات کرنے بہن مدینے سے نکلی اور مدینے سے نکل کے بھائی سے ملاقات کرنے ایران روانہ ہوئی. ہاں عزیزان گرامی، وہ ایک ہی بہن تھی کہ جو بھائی کے ساتھ ساتھ مدینے سے چلی تھی، لیکن یہ ایک اور بہن تھی جو اسی طریقے سے بھائی کی محبت میں نکلی جس طریقے سے اس کے پہلے ایک بہن اپنے بھائی کی محبت میں خیمے سے نکل چکی. اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ جب بیوی پہنچی ہیں اور بیوی کی سواری قم پہنچی، تو بیوی نے دیکھا کہ سب طرف سیاہ پرچم ہیں، لوگ سیاہ لباس پہنے میں گھوم رہے ہیں، ہر طرف سیاہ پوشی ہے. تو بیوی کا دل دھڑکا اور بیوی نے سوال کیا کہ تمہارے ملک میں سیاہ پوشی کیوں ہے؟ تمہارے ملک میں لوگ سیاہ پوش کیوں ہیں؟ ہر طرف سیاہ پرچم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو قم کی عورتیں بیوی کی خدمت میں آئیں اور آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، بیوی آپ جن بھائی سے ملاقات کے واسطے آ رہی ہیں، اب آپ کا بھائی دنیا میں نہیں ہے، اب وہ بھائی دنیا سے سدھار چکا ہے، اب آپ کی اس بھائی سے ملاقات نہ ہو پائے گی. ہاں جناب معصومہ نے سنا اور سننے کے بعد ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لی، کہا ارے میرا بھیا، ارے میرا بھائی. اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ پھر 2 قدم بھی بیوی آگے نہ گئی، وہیں بیوی کی شہادت ہو گئی. بیوی دنیا سے تشریف لے گئی، انتقال ہو گیا، بیوی کی رحلت ہو گئی. بھائی کی محبت میں بیوی دنیا سے چلی. اور ادھر جب امام رضا علیہ السلام شہید ہوئے، عزیزو تابوت آپ کے سامنے ہے، جب امام رضا علیہ السلام شہید ہوئے تو امام نے اپنے چاہنے والے سے وصیت کر دی. ابو سلم سے کہا تھا، ابو سلم جلدی نہ کرنا، جلدی نہ کرنا. امام کو امام ہی غسل دیتا ہے، معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے، کفن پہناتا ہے، دفن کرتا ہے. ہمارے نوے امام تشریف لائے بائے جاز، اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا. اور ادھر جب قبر کھدنے کی بات آئی تو امام نے ابو سلم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ابو سلم اس طریقے سے بادشاہ دفن کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری قبر اس طرح بنے کہ ہارون رشید کا پیتی ہو اور میرا سرحانہ ہو، مگر ایسا ہوگا نہیں. بہت بڑا پتھر نکلے گا، کلاریں ٹوٹ جائیں گی مگر وہ پتھر نہیں ٹوٹے گا. اور اس کے بعد دوسری جگہ قبر کھلے گی. اب وہاں پر یہ عالم ہوگا کہ میرا پیتی ہوگا، ہارون رشید کا سرحانہ ہوگا. قبر تیار ملے گی اور اس کے بعد اس میں اچانک خود بخود پانی بھر جائے گا. کچھ مچھلیاں پیدا ہوں گی، ایک بڑی مچھلی نمایاں ہوگی، وہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گی.
کہ بڑی مچھلی غائب ہو جائے گی، پانی خشک ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے دفن کیا جائے گا۔ جو امام نے ابو سلم سے فرمایا تھا وہی ہوا، کدالیں ٹوٹ گئیں، پتھر نہیں ٹوٹا۔ قبر اس طریقے سے تیار ہوئی کہ امام کا پائتی ہے ہارون رشید کا، اور اس کے بعد قبر میں پانی بھرا، مچھلیاں پیدا ہوئیں، ایک بڑی مچھلی نے آ کے چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیا، بڑی مچھلی بھی غائب ہو گئی، پانی بھی خشک ہو گیا۔ ہمارے نوے امام نے اپنے بابا کو آ کے دفن کیا، قبر میں اتارا۔ میں کہوں گا امام محمد تقی علیہ السلام، آپ نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا، آپ کے بابا کو غسل دیا گیا، آپ کے بابا کو کفن دیا گیا، آپ کے بابا کی نماز جنازہ ہوئی، مگر آقا کیا آپ کو کوئی بےکس پردیسی یاد آ رہا تھا؟ کوئی بےکس مظلوم یاد آ رہا تھا جس کا جنازہ 3 دن تک کے پڑا رہا، جس کی میت لینے گھر میں کربلا میں پڑی رہی؟ چوتھے امام باعجاز تشریف لائے۔ ہائے مظلوم کربلا، ہائے ہمارا بے کس